اللہ نے سورج کو پیدا کیا اور ایک نہج پہ لگا دیا، چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا، اور ایک جو ان کا مدار ہے، جو ان کی ہیئت ہے، جو ان کا آربٹ ہے، اس میں لگا دیا، اور خدا نے آج تک کبھی اس کو تبدیل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کبھی بھی ایسے نہیں چلے گا کہ جا کے چاند کو ٹکرا جائے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے اس کے آربٹس مقرر کیے ہیں، اور وہ اتنے دنوں میں اتنی منزلیں ادا کرتا ہے، اور جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند، پھر اس کا زوال، اور حتیٰ کہ وہ آخری دنوں تک کالعرجون القدیم، ہم اسے ایسے کر دیتے ہیں چاند کو جیسے کہ کھجور کی پرانی ٹہنی جو کہ خمیدہ ہو جائے، جس میں خم آ جائے۔ اللہ کی عادت ہے کہ وہ کبھی کسی کو اولاد نہیں دیتا جب تک کہ دو ایک خاص مرحلے سے گزر نہ جائیں۔ اللہ کی عادت ہے کہ بغیر بارش کے فصل کو پیدا نہیں فرماتے، بغیر پانی کے ملے حاصل کچھ نہیں۔ اللہ کی عادت ہے کہ وہ آنکھوں سے، بینائی سے اشیاء کو دکھائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی بہرا ہو جائے اور پھر آنکھوں سے سننے لگے۔ یہ اللہ کی عادت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ کی ایک دوسری عادت ہے کہ اللہ ان تمام اسباب، وسائل، ہر چیز کو ہٹا کر وہ خاص طور پہ کسی معاملے میں دخل دے، اور وہ یہ چاہے کہ بغیر مرد کے اولاد پیدا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ یہ اللہ کی دوسری عادت ہے۔ کوئی آدمی اس کائنات کی حدود چھوڑ کر باہر نکل جائے، اللہ ایسے نہیں ہونے دیتا، ایک لمٹ ہے، اور بس اس کے بعد آج تک انسان جہاں تک بھی چلا جائے گا وہ اللہ کی اجازت سے، اور جو اللہ چاہے تو معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لے۔ یہ خدا کی ایک خاص عادت ہے، مگر وہ دوسری ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم انسانوں کو یہ سکھایا ہے کہ ہم پہلی عادت کی طرف توجہ کریں، اور اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو تمہارے اپنے کرنے کے کام ہیں نا، انہیں کرو، کام نہ کرو اور یہ کہو کہ نتیجہ مرتب ہو جائے، اور کام نہ کرو اور کہو یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، تو خدا کا کوئی عذاب نہیں آتا۔ اپنی نااہلی، اپنی سستی، اپنے سسٹم کا خراب ہونا، اپنے لیے دفاع نہ کرنا، اپنی کم عقلی،
اس کا الزام اللہ کو دینا کہ اللہ نے عذاب بھیجا ہے، یہ انتہائی گناہگاروں کی بات ہے اور شرم کی بات۔ ہمارے ان دو شہروں میں جو طوفان آیا، کوئی مذہبی طبقہ ایسا نہیں جو یہ نہ کہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج مسجدوں کے خطبے سننا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا تھا، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ تو تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، جی فحاشی پھیل گئی، جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سب فضول اور خرافات اللہ کے ذمے لگاؤ، اور کبھی یہ نہ سوچو کہ حکومت وقت کو کام کرنا تھا۔ پچھلے 60-70 سال سے یہ نالہ لئی، اور اسلام آباد میں کتنا صاف پانی ہوتا تھا، لوگ پکنک مناتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یہ گندے نالے بن گئے حکومتوں کی نااہلی سے اور عوام کے ان پڑھ ہونے سے۔ اس پہ بات نہ کرنا، اس پہ کرو کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ کیسے اللہ کا عذاب آ گیا ہے بھائی؟ ہمیں بھی کچھ سمجھاؤ، یہ خدا کا عذاب کیسے آ گیا ہے، کیا ہو گیا؟ ہم فرانس گئے تو فرانس میں ایک نالہ ہے، اور 1789 میں جو انقلاب فرانس آیا تھا، جب ہم نے اسے پڑھا تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ تھیں۔ جولائی میں وہاں پر جو انقلابی تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، تو بڑا مشہور نالہ تھا۔ ہم نے جب مارکس کو پڑھا، فرانس کے فلسفے کو پڑھا اور فرانس کے انقلاب کو پڑھا، بچوں جا کے پڑھو فرانس کا انقلاب کیا تھا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں صدیوں کے لیے انقلاب کیسے آتے ہیں۔ ہم آج بھی انقلاب فرانس کے زیر اثر ہیں۔ بھول جاؤ اور چھوڑو اس بات کو کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا عذاب، اللہ کے کام وہ جانے۔ اس کے قریب جب نالے کے پہنچے تو طبعاً خوشی دی، تو وہاں پر پہرا تھا اور انہوں نے منع کر دیا کہ آگے نہیں جانا۔ پوچھا کیوں؟ تو مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ اتنے ارب ڈالر لگیں گے اور یہ نالہ بالکل گندا ہو گیا ہے اور تعفن اٹھتا ہے اس سے، اور فرانس کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اتنے سال میں اتنا روپیہ خرچ کر کے پیرس کے قریب اس کو ہم بالکل صاف شفاف پانی کریں گے، جیسے آج سے کئی سو سال پہلے تھا۔ اور انہوں نے ابھی پچھلے سال اس پروجیکٹ کو پورا کیا، صاف شفاف پانی بہ رہا ہے۔ قوم نے جشن منایا اور انہوں نے کہا ہماری حکومتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں باقی۔ دیکھو کتنی تاریخی چیز تھی، کیسے صاف ہو گئی، نہ وہاں کوئی خدا کا عذاب آیا، نہ خدا نے کسی کافر کو پکڑا، نہ خدا نے یہ کہا کہ تم کافر ہو لہٰذا گندے نالے انہیں پکڑا، جنہوں نے پچھلے 70-80 سال سے اس نالہ لئی کو، اسلام آباد کے نالوں کو، اسلام آباد کے پانی کو نہیں بچایا، زمینوں میں فراڈ کرتے رہے، لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے کھاتے رہے، اور پرلے درجے کے خیانت والے لوگ حکمران بنے اور اقتدار میں آئے۔ اب کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں یار؟ یہ باتیں ہیں جن پہ مذہبی طبقہ کہتا ہے یہ کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا جو اسلام ہے نا، ہر موقع پہ عذاب 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 کی رٹ لگانا، ہم باز آئے ایسے اسلام اور ایسے دین سے۔ اپنی کوتاہیاں اللہ کے ذمہ لگاتے ہو، اپنی بد انتظامی خدا پہ ڈالتے ہو۔ خدا نے طے کر دیا کہ تم میں سے جو قوم اپنی فلاح کا سوچے گی ہم ضرور دیں گے، اور اللہ کی دوسری سنت پوری ہو جائے، وہ کبھی کبھی ہوتی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اللہ انہیں کہہ دیتا نا کہ فلاں پہاڑی کی چوٹی پہ چلے جاؤ، جہاں کشتی لگنی ہے جوتی پہاڑ پہ، تم پہلے سے جا کے بیٹھ جاؤ، اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ۔